آج جو بھائی بھائی کا حقوق مار رہا ہے، حج کرایا مگر مینڈے پھر بھی کاٹ رہا. تم نے دیکھا ہمارے اوپر کتنے لوگوں کے حق ہے. بڑے بھائی پر چھوٹے بھائی کا کیا حق ہے، ماں کا بیٹی پر، پڑوس کا پڑوس پر، یہ سارے تمہیں دیکھنے ہوں گے. آج جو دوسرے کا مال ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہو، یہ بہت ہمارے پاس فون آتے، حضرت پیسے مارے گئے، اور بعض تو دیتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی زمین خریدتا ہے، اس کا گھر خرید لیتا ہے کم پیسوں میں کیونکہ مجبور ہوتا چلا گیا ہے. لیکن سنو، اگر کسی کا حق مار کے چلا گیا، مسئلہ بتا رہا ہوں، بالکل تلوار کی دھار پر، اگر تھوڑا سا ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے، ادھر کر دو گے تب بھی کٹو گے. اس لیے میرے جملے پر رہنا، نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ. مگر سنو، اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی عدالت میں جب فیصلہ گیا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر سکتا ہے، اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے، وہ حق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. اور اگر تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم پر کسی کا حق ہے، تم نے کسی کے روپیے کھا لیے، تم نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی، تم نے کسی کا مال مار لیا، جس کا لیا اس کا دیا ہی نہیں، اب فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے، وہ بندہ معاف نہ کر دے جس کا کہ تم نے حق مارا ہے. کتنی لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، کتنی لوگوں کی غیبت کرتے ہو. یہ برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہے. اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس نے میری برائی کی ہے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود معاف نہ کرے، اور ہاں اسے پتا نہ چلے تو تمہارے توبہ کرنے سے معاف ہو سکتی ہے. جتنوں کی تم نے برائی کی اسے پتا چل گیا، وہ انتقال کر گئے، اب کس سے معافی کراؤ گے، کس سے معافی کراؤ گے؟ اس لیے زبان بند کرو. میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر محمد علی فیضی جو ہندوستان کے معروف و مشہور اس وقت شاعر ہیں، ان کو میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنو گے. بہت اچھا پڑھتے ہیں، اللہ سارے علماء کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. لیکن سنو، میرے نبی کی زندگی کا ایک ورق سنو. اللہ اللہ، میرے نبی کی عمر شریف تقریباً 60 یا 59 سال کو پہنچ چکی ہے. نبی کی طبیعت ناساز ہے، اتنی ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے. نبی کو تکلیف ہے، یہاں تک گھر میں 1 دن ہو گئے، میرے نبی کو 2 دن ہو گئے، نبی کو 3 دن ہو گئے. صحابہ کرام سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام سے مل نہیں رہے ہیں. اب جب تیسرا دن آتا ہے، آمنہ کے لال نے حضرت سلمان فارسی کو بلایا، ایک روایت میں حضرت بلال کو بلایا. دونوں روایتیں ہیں لیکن حضرت بلال والی روایت پیش کر رہا ہوں. حضرت بلال کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، آج محمد عربی تم سے کچھ نصیحت کرنا چاہتے ہیں، کچھ وصیت کرنا چاہتے ہیں. یہ آخری وصیت ہے. میرے نبی کی وصیت کیا تھی؟ اے لوگوں ذرا سننا اور ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا. انہوں نے جو اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنے علماء حاضر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری مولا اس کے صدقے میں مغفرت فرما دے. لیکن سنو، میرے نبی کی طبیعت ناساز، بلال کو بھیج دیا، بلال جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو. حضرت بلال مدینے میں جب آئے، مدینے کی گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے لوگوں سنو، نبی کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے. نبی نے فرمایا ہے اے لوگوں سارے کے سارے مسجد نبوی میں چلو، میرے نبی کچھ فرمانا چاہتے ہیں. اب سارے لوگوں نے جب سنا، جس کی دکان کھلی تھی کھلی رہ گئی، جس کی بند تھی بند رہ گئی، سارے لوگ ٹوٹ پڑے. اب میرے نبی، سارے لوگ جب پہنچ گئے، میرے نبی کی طبیعت اتنی ناساز تھی، نبی سے اکیلے نہیں چلا جا رہا تھا. میرے نبی نے ایک موڈھا حضرت علی کے کاندھے پر رکھا اور ایک موڈھا، ایک ہاتھ حضرت ابن عباس کے موڈھے پر رکھا. اللہ الصمد. اور میرے نبی ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی پہنچ جاتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد اب ممبر شریف پر بیٹھ جاتے ہیں. جیسے ہی آمنہ کے لال ممبر شریف پر بیٹھے، اب میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے خطبے کے بعد
سارے لوگوں سے اعلان کیا، اے لوگوں، اے میرے جانی سارو، تم مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو، بڑی محبت کرتے ہو، مجھ پہ تم اپنی جان قربان کر دیتے ہو۔ سارے لوگوں نے کہا آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہماری اولاد آپ پر قربان، ہمارا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹھو بیٹھو سناؤ، میری بات ہی ہے سناؤ۔ سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اے لوگو، اگر کسی کا کوئی حق مجھ پہ آتا ہو تو لے لو۔ یہ آمنہ کے لال ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو مجھ پہ حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ رہے۔ ابو بکر بولے آقا ہمیں جان ملی آپ کے صدقے میں، ایمان ملا آپ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ بنا آپ کے صدقے میں۔ یہی قول کچھ الفاظ بدل کر کے حضرت عمر کا تھا، یہی حضرت عثمان کا، یہی مولا کائنات حضرت علی کا، کچھ الفاظ بدلے ہوئے تھے، مفہوم یہی تھا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ پھر کہا اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا آقا میرا حق آ رہا ہے، 11 درہم آ رہے ہیں۔ حضرت فضل بن عباس سے کہا دے دو، وہ 11 درہم دے دیے۔ آمنہ کے لال طبیعت ناساز ہے، مزاج مبارک ناساز ہے، اکیلے چلا نہیں جا رہا، کھڑا ڈھنگ سے نہیں ہوا جا رہا، مگر نبی فرما رہے اگر کسی کا کوئی حق آتا ہو تو لے لو۔ تمام صحابہ کی گردنیں نیچے ہیں۔ آقا کائنات پر آپ کا حق ہے، آپ پر کسی کا حق نہیں ہو سکتا۔ لیکن اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ جب اتنا کہا اس صحابی کی طرف کو حضرت عمر نے دیکھا، حضرت ابو بکر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، اور جو صحابہ تھے انہوں نے بھی دیکھا، لیکن وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ اب تمام صحابہ چپ ہیں۔ میرے نبی کے سامنے وہ بولے آقا میرا حق آپ پر آ رہا ہے۔ میرے نبی بولے کیا حق ہے بولو، کیا حق ہے بولو۔ وہ صحابی کہنے لگے آقا ایک مرتبہ میں اور آپ دونوں جنگ میں جا رہے تھے، آپ کا گھوڑا آگے تھا، میرا گھوڑا پیچھے تھا، آپ نے اپنے گھوڑے کے چابک مارا، اتنے میں میرا گھوڑا آگے آ گیا۔ جو آپ نے چابک مارا تھا، جو آپ نے کوڑا مارا تھا آقا، وہ کوڑا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا، آپ کے گھوڑے کے نہیں لگا تھا، آقا میری پیٹھ پر لگا تھا۔ اس کوڑے کا حق آ رہا ہے۔ اللہ الصمد۔ حضرت عمر کہنے لگے اس صحابی رسول کا نام بھی سنتے چلے جاؤ۔ ان صحابی رسول کا نام حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے۔ یہی وہ عکاشہ ہے، اگر نبی وضو کے لیے کھڑے، نبی وضو بناتے ہیں تو یہ عکاشہ اپنا دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور نبی تھوکنے کے لیے آتے ہیں عکاشہ دامن پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں، نبی کے لیے اتنے قربان ہے۔ لیکن آج کہہ رہے ہیں میرا حق آ رہا ہے۔ حضرت عمر بولے اے عکاشہ اگر آج نبی نہ ہوتے اور تم یہ بات بول دیتے تو میری تلوار ہوتی، تمہاری گردن ہوتی۔ عمر کے ہوتے ہوئے تمہاری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہاری اتنی ہمت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنا چاہتے ہو، تمہارے اندر اتنی سکت و جرت و طاقت ہو گئی کہ تم نبی کے جسم پر کوڑا مارنا چاہتے ہو۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اسکت یا عمر، یا عمر، اے عمر خاموش ہو جاؤ، اے عمر۔ عمر جلال میں کھڑے ہو گئے تھے۔ نبی فرماتے تفضل بالجلوس یا عمر، اے عمر بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب تمام صحابہ کھڑے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بلال 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 عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، اللہ اللہ عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو۔ جب اتنا کہا عکاشہ کے ہاتھ میں کوڑا دے دو، عکاشہ کوڑا میرے جسم پہ مار لیں گے اور اپنا حق ادا کر لیں گے۔ او نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیری ماں کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، تیرے باپ کے تجھ پر کتنے حقوق ہیں، مگر مجھے بتا کہ تو نے کبھی اپنی ماں کی کڑوی بات سن کے برداشت کیا ہے؟ کبھی اپنے باپ کی کڑوی بات سن کے تیری گردن ٹیڑھی نہ ہوئی ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی تجھے غصہ نہ آیا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ میرے نبی کہہ رہے ہیں بلال عکاشہ کو کوڑا دے دو۔
حضرت اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا آ جاتا ہے. جیسے ہی کوڑا آیا حضرت بلال کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اوکاشا میرا جسم حاضر ہے, جتنے چاہو میرے جسم پہ کوڑے مار لو مگر نبی کے جسم پہ کوڑے مت مارو. اوکاشا جب میں غلام تھا, جب میں امیہ کے یہاں پہ غلام تھا, میرے سینے پہ پتھر رکھ کے امیہ گھن چلاتا تھا. آج میں جو آزاد ہوں انہی نبی کی بدولت آزاد ہوں, میرا تن من دھن سب کچھ نبی پہ قربان ہے. اوکاشا کوڑا مت مارو. اتنے میں حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہنے لگے اوکاشا تم کوڑے کی بات کر رہے ہو, جب تک علی زندہ ہے اگر پھول کی پتی بھی کوئی دشمنی سے مارے گا تو علی پھول کی پتی بھی پہنچنے نہیں دے گا. مگر معاملہ ایسا ہے اوکاشا, اوکاشا علی کے جسم پہ کوڑے مار لو, اس کی ہڈیوں کا چورا چورا کر دو, اس کی گوشت کی بوٹی بوٹی کر دو, مگر نبی کی طبیعت تم دیکھ رہے ہو, نبی کی طبیعت ناساز ہے, میرے نبی سے سنبھل کے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے, کیا تم نبی کے جسم پہ کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو؟ جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا آقا اگر میں بلال یا علی کے جسم پہ کوڑا مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. جب اتنا سنا صحابہ کی سسکیاں نکل گئی اور کہہ رہے اوکاشا کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ ارے اوکاشا تم تو اپنا سب کچھ نبی پہ قربان کرتے تھے لیکن اب کوڑا مارنے کے لیے تیار ہو. میرے نبی نے فرمایا اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا میرا حق ایک اور آ رہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا آقا جس وقت آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا تو بلال کا کوڑا نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں آپ کا کوڑا تھا. اگر میں بلال کے کوڑے سے مار لوں تو کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب میرے نبی حکم دیتے ہیں بلال بلال جاؤ تم میری بیٹی خاتون جنت کے یہاں چلے جاؤ, فاطمہ کے یہاں چلے جاؤ. اللہ اللہ. اب خاتون جنت کے یہاں پر جب جاتے ہیں حضرت بلال روتے ہوئے جا رہے ہیں. ادھر جو تھا بار بار حضرت عمر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اوکاشا کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا اوکاشا؟ ارے تم دیکھ نہیں رہے ہو تم کیا تھے کیا ہو گئے ہو؟ جب اتنا کہا ادھر حضرت بلال روتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. خاتون جنت کے دروازے پر پہنچے, آواز دی, اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا اہل بیت اطہار کا غلام ہے, نبی کے بچوں کا خادم ہے, میں وہ ہوں جو پنجتن پاک کا صدقہ کھانے والا ہوں. اتنا کہہ کر کے حضرت بلال سے رہا نہیں گیا, وہی دروازہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سسکیاں لینے لگی, سسکیاں لینے لگے. خاتون جنت کہنے لگی بلال یہ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا خاتون جنت اپنے بابا والا کوڑا دے دو, اپنے بابا والا کوڑا دے دو. اللہ اللہ. جب روتا ہوا دیکھا فاطمہ کہنے لگی او بلال یہ بتاؤ تم رو کیوں رہے ہو؟ حضرت بلال نے چھپانا چاہا کہ بیٹی کا کہیں دل نہ پھٹ جائے. اللہ اللہ. انہوں نے کہا مجھے حکم ہوا ہے بابا والا کوڑا دے دو. کہا بلال جلدی بتاؤ, تمہیں مکے کی گلیوں میں گرم گرم کانٹوں پر لوہے کے لٹا کر کے اوپر سے تمہارے سینے پہ پتھر رکھ کے گھن چلایا جا رہا تھا, تب بھی تم رو نہیں بلکہ مسکراتے ہوئے نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے. بلال بتاؤ تمہاری زبان پہ گرم گرم لوہا لگایا جا رہا تھا, اس وقت بھی تم بلند آواز سے توحید اور رسالت کے نعرے لگا رہے تھے. کہا بلال بتاؤ کیا ہوا ہے؟ جب بلال نے سنا تو بلال کو بتانا پڑا. اوکاشا نے ایسے ایسے کہہ دیا ہے. خاتون جنت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خاتون جنت نے بچوں کو بلایا, تعال یا حسن, تعال یا حسن, تعال یا حسین, تعالی یا بنیا. دونوں بچے میرے پیارے لاڈلے ذرا قریب آ جاؤ. دونوں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں. اللہ میرے آقا میرے آقا اپنے نواسے کو بڑا پیار کرتے ہیں. کہا بیٹا جاؤ,
दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना, ताकि मेरे नाना के, मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे, साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ छोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से, कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है, अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू आंसर पार्टी लेके पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, कहा अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। नबी ने फरमाया नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले, अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे हैं बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे हैं बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा हमें छोड़ दो, माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ओकाशा से कहो ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, सहाबा की सिसकियां बंद जाती हैं, अल्लाह समद। फिर हजरत ओकाशा कहने लगे आका, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, नीचे वाली चादर बांधे हुए था आका, मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है। मेरे नबी ने आप वो मुबारक चादर ततीर मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने अपने जिस्म से उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अरे जब नबी का गोरा गोरा जिस्म
دکھائی دیا, نبی کا نورانی جسم دکھائی دیا. صحابہ کہنے لگے, علی بولے اوکاشا, کیا اوکاشا تمہیں نبی کو دیکھ کر کے تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تمہیں ایمان نبی کی وجہ سے نہیں ملا؟ آج انہی آقا پر کوڑا مارنے جا رہے ہو. اوکاشا ہوش میں آؤ. میرے نبی نے چادر رکھ دی, اور جیسے ہی چادر رکھی اوکاشا کے ہاتھ میں کوڑا. نبی بولے اوکاشا کوڑا مارو, اوکاشا کوڑا مارو. جب اتنا کہا اوکاشا کہنے لگے آقا جب آپ کا کوڑا لگا تھا تو میرا چہرہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, میرا منہ آپ کی طرف کو نہیں تھا, آپ کا چہرہ انور میری طرف کو ہے, آپ کا رخ زیبا میری طرف کو ہے, آپ کا روح مقدس میری طرف کو ہے. اے آقا نورانی چہرہ میری طرف کو ہے, اگر ایسے ہی مار لوں تو کیا قضا ہو سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں ہو سکتا. اب نبی نے جب اپنا رخ انور گھمایا اور پیٹھ شریف اوکاشا کی طرف کو دکھائی ہے, میرے نبی کے یہاں شان پر مہر نبوت تھی جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا, مہر نبوت تھی. اوکاشا کی جب نظر پڑی اوکاشا آگے بڑھے, کوڑا نہیں مارا, مہر نبوت کو بوسہ دے دیا, اور بوسہ دے کر کے حضرت اوکاشا قدموں پہ گر گئے اور چادر پاک میرے نبی کو اڑا دی, اور اڑا کر کے کہنے لگے آقا معاف کر دینا. اور کہنے لگے بلال تم سمجھ رہے تھے کہ میں نبی کے جسم پہ کوڑا مار لوں گا؟ نہیں. اے عمر تم سمجھ رہے تھے, اے ابو بکر تم سمجھ رہے تھے, اے علی تم سمجھ رہے تھے کہ میں حسن حسین کے کوڑا مار لوں گا؟ نہیں. خدا کی قسم نبی کے بچوں پر, نبی پر میری جان قربان, میں کبھی کوڑا نہیں مارتا, مگر میں نے دعا کی تھی مولا میں اپنی آنکھوں سے نبی کی مہر نبوت دیکھوں اور ان ہونٹوں سے بوسہ دے دوں. آج میری وہی تمنا پوری ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محبت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, مسلک اعلی حضرت, تحفظ ناموس رسالت کانفرنس. واہ پیارو, یار میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, اسلامی رشتے کا بھائی ہوں. تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ, آج کے بعد کسی کا حق مت مارنا, اپنے ماں باپ کو مت ستانا, نمازیں مت چھوڑنا. اور جو کچھ لڑکے ایسے ہیں نا جو دوسرے کی بہن بیٹیوں کو برباد کرتے ہیں, اللہ کے واسطے تمہارے گھروں میں بھی بہن بیٹیاں ہیں, اس کا خیال رکھو. اس جلسے کو اتنا کامیاب بنا دو, انٹرنیشنل تم نے شاعر بلایا تو ویسے ہی سننا. کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں, چہرے پہ داڑھی, سر پہ ٹوپی, مسجدوں کو جاؤ, عالموں کی عزت کرو, نمازیوں کی عزت کرو, حاجیوں کی عزت کرو, اماموں کی عزت کرو. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے, چاہے کسی بھی برادری کا ہو. اپنے گھر پہ کنٹرول رکھو, بچیوں پر, سب پر. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ رہے نہیں؟ اور تمام خرافاتوں سے بچو, اپنے بچوں کو دین سے جوڑو. جو بچے خالی نہیں گھومے, اسکول بھیجو ان کو اسکول. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ انہیں پڑھاؤ. جو محلوں میں نا کچھ لڑکے کتے بھونکاتے پھرتے ہیں, نہ کام کے نہ دھام کے, کچھ نہیں, خالی موبائل سے. نہیں, اگر پڑھنے کے لائق نہیں تو کام سکھاؤ. تمہارے بچے انگلش میڈیم پڑھیں, ہندی میڈیم پڑھیں, یہ سب پڑھیں گے. 5,000 یا 2,000 روپے امام صاحب کو دے کر کے اپنی بیٹھک میں تم موجود ہو, وہاں پر 1 گھنٹہ اپنے بچوں کو پڑھواؤ تاکہ دینی تعلیم ہو. سمجھے؟ امام صاحب کا بھی فائدہ ہوگا اور تمہارا بھی فائدہ ہوگا. امام صاحب کا کم فائدہ ہوگا, تمہارا زیادہ ہوگا, تاکہ جب تمہارا انتقال ہو تو کم سے کم تم اتنا کما کے گئے تمہاری قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ سکے, تاکہ ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے. جی, کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ جب باپ کی نماز اگر بیٹا پڑھاتا ہے تو بات ہی کچھ اور ہوتی.
صحیح بات بے شک سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بیٹا اپنے ہاتھ سے غسل دینا سیکھے، سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کا خیال رکھنا. بس آگے نہیں بولوں گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یدعون الی الخیر، جو خیر کی، نیکی کی دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا اور نیکی کا حکم بھی دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو برائی سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں. کامیاب بنو گے انشاءاللہ. بولو. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو میں سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں، مولا معاف فرما دے، اور مجھے بھی عمل کی توفیق، ان کو بھی عمل کی توفیق. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.